بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم رواه البخاري۔ وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ میں جس اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اچھی موت کی علامات اور اس کے اسباب کیا ہیں، خاتمہ بالخیر کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ برادران اسلام، سب سے پہلے یہ جانیں کہ موت برحق ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسے کب موت آئے گی، کسی کو خبر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے مصلحتوں کے تحت اور حکمت کے تحت موت کا علم اپنی راز میں رکھا ہے، اپنے علم غیب میں رکھا ہے۔ کسی بندے کو اس بات کی خبر نہیں دی ہے کہ وہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، کس مجلس میں، کس محلے میں، کس شہر میں اور کس حالت میں مرے گا، کسی بندے کو اس کا علم نہیں دیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زمین میں، کس جگہ وہ مرے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے، یہ اللہ کا راز ہے جو جس کا علم صرف اسی کو ہے اور کسی بندے کو اس کی خبر نہیں دی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، موت دو طرح کی ہے۔
अच्छी मौत और बुरी मौत। अच्छी मौत, अच्छी हालत में मौत आना, अच्छे काम करते हुए मरना, इस्लाम पर, दीन पर कायम रहते हुए मरना। अच्छी मौत वो मौत है जिस वक्त फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते मैयत के पास हाजिर होते हैं, उसे खुशखबरी देते हैं, उसे खुशखबरी देते हैं, अल्लाह की रजामंदी की खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह तुझसे राजी है। उसे खुशखबरी देते हैं कि तू किसी चीज की फिक्र न कर, तू किसी चीज से न डर। वो मौत अच्छी मौत है जब रूह कब्ज की जाती है। रूह कब्ज की जाने के वक्त फरिश्ते खुशखबरी देते हैं, तू जन्नत की बशारत सुन ले, जन्नत की खुशखबरी सुन ले, अल्लाह की रजामंदी की खुशखबरी सुन ले। वो मौत अच्छी मौत है। और बुरी मौत वो मौत है कि जब रूह कब्ज की जाती है तो इंसान गुनाह करते हुए दुनिया से रुखसत होता है। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए दुनिया से रुखसत हो, गुनाह करते हुए उसे मौत आए, और मौत के वक्त, रूह कब्ज की जाने के वक्त फरिश्ता उसे खबर दे जहन्नम के आदाब की, अल्लाह की नाराजगी की खबर दे, और उसे, मेरे भाइयों, उसकी रूह को आदाब के फरिश्ते लेकर के आसमानी दुनिया पर जाएं। वो मौत बुरी मौत है। तो अच्छी हालत में मौत आना एक खुशखबरी, एक खुशनसीबी है। अच्छे काम करते हुए मरना, इस्लाम पर कायम रहते हुए, इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए दुनिया से रुखसत होना, ये खुशनसीबी की बात है। और मेरे भाइयों, हर मोमिन बंदे की ये ख्वाहिश होती है, हर मोमिन बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो रब से जब मुलाकात करे, दुनिया से जब रुखसत हो तो अच्छा काम करते हुए रुखसत हो। रब से मुलाकात इस हाल में करे कि उसका रब उससे राजी और खुश हो। ये हर मोमिन बंदे की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है। और आप पढ़ें अंबिया इकराम की सीरत पढ़ें, किस तरह से वो अच्छी मौत की तमन्ना करते थे। वो अंबिया इकराम जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी नबूवत के लिए, रिसालत के लिए चुन लिया है, उन बरगुज़ीदा हस्तियों का हाल ये था कि वो हमेशा अच्छी मौत की तमन्ना किया करते थे। मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत को बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीयत की। कौन थे? इस्माइल और इसहाक। ये भी अल्लाह के नबी थे, लेकिन अल्लाह के अंबिया होने के बावजूद, अल्लाह के नबी होने के बावजूद, ये मकाम पाने के बावजूद, उनके बाप इब्राहीम उन्हें अपनी मौत के वक्त बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए जो दीन मुंतखब किया है, जो दीन चुना है, वो इस्लाम दीन है। तुम मुसलमान बनकर इस्लाम पर कायम रहते हुए और अल्लाह का फरमा बरदार बनकर दुनिया से रुखसत होना। ऐसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 11 बेटों को जमा किया अपनी मौत के वक्त और उन्हें वसीयत की। क्या वसीयत की? अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत की, दुनियावी चीजों के बारे में वसीयत की? नहीं मेरे भाइयों, जो वसीयत की बहुत लंबी चौड़ी वसीयत नहीं की, मुख्तसर वसीयत की। कहा इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो दीन मुंतखब किया है, जो दीन चुना है, पसंद किया है, वो इस्लाम दीन है। तुम मुसलमान रहते हुए, इस्लाम पर कायम रहते हुए, अल्लाह का फरमाबरदार बनकर तुम अल्लाह से मुलाकात करना। तुम्हें मौत इस हाल में आनी चाहिए कि तुम एक मुस्लिम हो, तुम मुसलमान रहते हुए दुनिया से रुखसत होना। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन अंबिया इकराम के बारे में फरमाया कि उन्हें ये उनकी तमन्ना और ख्वाहिश होती थी कि वो और उनकी औलाद इस्लाम पर मरें, खात्मा बिल खैर हो, अच्छी मौत मिले। ऐसी अल्लाह सुब्हानहू दूसरी आयत में अक्लमंदों और समझदार बंदों की निशानी बतलाई कि अक्लमंद बंदे कौन हैं, खुशनसीब बंदे कौन हैं, समझ बूझ रखने वाले बंदे कौन हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के अंदर समझदार बंदों की सिफत ये बयान की। अल्लाह कहते हैं, रब्बना फगफिर लना दुनूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अक्लमंद बंदे वो हैं,
اولو الالباب سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے وہ بندے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، جو رب سے معافی مانگے اور وکفر عنا سیئاتنا، اور یہ طلب کرے کہ اللہ تمہاری برائیوں کو مٹا دے، ہماری برائیوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اچھے بندوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے میں مروں، بروں کی صحبت میں میری موت نہ آئے، بروں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے، بلکہ ہماری جو وفات ہو، ہمیں جو موت ملے، وتوفنا مع الابرار، نیک بندوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری موت ہو۔ یہ عقل مند بندے وہ ہیں جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جو اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ تو ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف دعائیں سکھائی ہیں، مختلف دعائیں سکھائی ہیں جن میں یہ مانگا گیا ہے کہ اللہ تو ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وتوفنا مسلمین، کہیں فرمایا کہ اللہ تو ہمیں وفات دے اس حال پر کہ ہم مسلمان ہوں، اس حال پر کہ ہم اسلام پر قائم رہیں، اس حال پر ہماری موت ہو کہ ہم تیری رضا کے لیے کام کرتے ہوں، تیری خوشنودی کے لیے کام کرتے ہوں۔ وتوفنا مسلمین، تو غرض یہ کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام مومن بندوں کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں ہو، اس کی موت اچھی حالت میں ہو۔ میرے بھائیوں، یوں تو اچھا عمل کرنا پوری زندگی ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ پوری زندگی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کریں، اور ہمارے اوپر لازم ہے پوری زندگی ہم اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے بچیں۔ لیکن زندگی کے آخری ایام میں، آخری عمر میں نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا، اس کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے، اس کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے اللہ کے ہاں۔ ایک وہ شخص جو پوری زندگی اچھے کام کیا لیکن عمر کے آخری ایام میں، زندگی کے آخری دنوں میں بہک گیا، گمراہ ہو گیا اور اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا شروع کر دیا، اس کا انجام کچھ اور ہوگا۔ اور ایک وہ شخص جو زندگی میں بھٹکا رہا لیکن آخری دنوں میں، وفات سے پہلے آخری دنوں میں یا عمر کے آخری حصے میں اس نے کچھ نیکیاں کی، توبہ استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگا، اللہ کی طرف پلٹا، اس کا انجام کچھ اور ہوگا۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس حالت میں آپ کی وفات ہوگی اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں تم میں سے ایک شخص زندگی بھر جہنمیوں والا کام کرتے رہتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ آخری عمر میں اور زندگی کے آخری دنوں میں اچھے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جن کاموں سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، جہنمیوں والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، موت آئے فوراً جہنم میں۔ لیکن زندگی کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اچھے اعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، توبہ استغفار کر لیا، معافی مانگا اللہ سے، فَيَدْخُلَهَا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخری ایام میں، آخری دنوں میں جنتیوں والے کام کرنا شروع کرتا ہے، توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو دھلوا دیتا ہے، معاف کرا لیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے زندگی کے آخری دنوں میں عمل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی، ہم میں سے کس کو خبر ہے کہ اس کی زندگی کا آخری دن کون سا دن ہے؟ کسی کو خبر ہے؟ کسی کو قطعی علم کسی کو نہیں۔
لہذا ہر دن کو، اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہر دن کو جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھو۔ کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آخری دن کون سا دن ہے، آخری رات کون سی رات ہے، آخری سانس کون سی سانس ہے، کسی کو اس کا خبر نہیں ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی توفیق ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اچھے کام کرنے کی توفیق پائے، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہوگا، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو برائیاں کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ موجود ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کی روشنی میں پچھلی قوموں کے واقعات جو بتلائے ہیں، جیسے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بتلائے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر وحی کی روشنی میں پچھلی قوموں کے واقعات بتلائے ہیں۔ انہی واقعات میں سے وہ واقعات جو صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص 99 آدمی کا قاتل تھا، 99 آدمی کا قاتل۔ ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے یہاں میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسے احساس ہوا، وہ لوگوں کے پاس گیا، کہا کسی ایسے شخص کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں جس کے پاس میں جاؤں اور وہ میرے مسئلے کا حل بتلائے۔ لمبا واقعہ، لمبی حدیث ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص، راہب شخص کے پاس جانے کے لیے کہا جاؤ فلاں اپنے جھوپڑی میں وہ دن رات اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ، شاید تمہیں کوئی حل بتلائے۔ وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور میری پوری زندگی گناہوں میں لت پت رہی ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اللہ راضی و خوش ہو۔ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس عابد شخص نے کہا تو اتنا بڑا ظالم، تو نے اتنوں کا خون بہایا ہے اور تیری زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا جس سے اللہ راضی و خوش ہو، تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں، بھاگ یہاں سے۔ وہ شخص طیش میں آیا اور اس عابد کو بھی قتل کر دیا، 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے ایک نیک آدمی کو قتل کر دیا اور 100 آدمی کو قتل کر دیا، کیا بھلا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ پھر پریشان ہوا، لوگوں کے پاس گیا، لوگوں نے کہا فلاں گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک عالم رہتا ہے، شاید وہ تمہیں کوئی حل بتلائے۔ وہ اس عالم کے پاس گیا، اس عالم نے کہا بھلا تیرے اور رب کے درمیان اور کون حائل ہو سکتا ہے؟ اگر تو رب سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کا نام تواب ہے، اس کا نام غفار ہے، رحمان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تیرے اور رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تو رب سے معافی مانگ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک نصیحت سن لے کہ تو اپنا علاقہ چھوڑ کر کے، اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر تو فلاں علاقے میں جا، فلاں گاؤں شہر میں جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے تو اللہ کی عبادت کر۔ چنانچہ اس شخص نے ہجرت کی، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف کیا روانہ ہوا۔ راستے میں سے موت آ گئی، دیکھیں، موت آئی، رحمت کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے، دونوں نے کہا کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے آسمان کی طرف۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے نکلا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ابھی اس نے اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی ہے، ابھی توبہ ہی کیا ہے لیکن عبادت نہیں کی ہے، اور ابھی وہ اس بستی میں، اس گاؤں میں نہیں پہنچا ہے، لہذا ہم اس کی روح کے مستحق، ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور کہا، فیصلہ کیا، کہا دونوں زمین ناپی جائے، جس زمین سے یہ قریب ہے اس زمین والوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ چنانچہ زمین کی پیمائش کی گئی، نیک لوگوں کی بستی سے وہ کیا ہے؟ قریب تھا۔ زندگی کی آخری عمر میں دیکھیں، حدیث کہ پوری زندگی جہنمیوں والا کام کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، موت آئے فوراً جہنم میں۔ لیکن
आखिरी उम्र में वो तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेता है और अच्छे काम करता है, जन्नत में चला जाता है। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अमल का दारोमदार खात्मे पर है। मेरे भाइयों, हमें कौन नहीं चाहता है, हमें कौन नहीं चाहता कि उसका खात्मा बिल खैर हो, कौन नहीं चाहता कि वो अच्छी मौत पाए, कौन नहीं चाहता है कि मौत के वक्त फरिश्ते उसे खुशखबरी सुनाएं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, कि जो लोग ये कहते हैं अपनी जुबान से रब्बुनल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, फिर इस इकरार पर थुम्मा इस्तक़ामू, डटे रहे, जमे रहे, इसी इकरार के मुताबिक अमल करते रहे। कहा रब हमारा कौन है? अल्लाह। फिर उनका अमल भी इसी रुबूबियत के तकाजे पर रहा। ऐसा नहीं कि जुबान से कहें रब हमारा अल्लाह है और जब वो मांगना हो, मुसीबत में फंसें, मुश्किलात में फंसें, तो फिर गैर को पुकारें, गैरों से मदद मांगें, गैरों के आगे झुकें, गैरों के आगे सजदा करें, गैरों के दर का तवाफ करें, गैरों को खुश करने के लिए जानवर ज़बह करें, गैरों के दरबार की ज़ियारत के लिए सफ़र करें, वहाँ जाएं। मेरे भाई, उन पर तवक्कुल रखें, उनसे वो खौफ खाएं जो खौफ अल्लाह से होना चाहिए, उनसे वो मोहब्बत करें जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, उनसे वो उम्मीदें रखें जो उम्मीदें अल्लाह से होनी चाहिए, उनसे शिफा मांगें, उन्हें अपना हाजिर रवा मुश्किल कुशा समझें। मेरे भाइयों, ये फिर ज़ुबान से कहता रहे, चिल्लाता रहे हमारा रब हमारा अल्लाह है, उसका ये कहना कोई फायदा नहीं देगा। जरूरी है कि जब वो कहे कि रब हमारा अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, इसी पर कायम रहे, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारे, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे ना झुके, अल्लाह के सिवा किसी और का सजदा ना करे, अल्लाह के सिवा किसी और पर तवक्कुल ना रखे, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करे, इस पर कायम रहे, डटे रहे। तो वो लोग जो तौहीद पर, तौहीद रुबूबियत पर, तौहीद उलूहियत पर, तौहीद अस्मा व सिफात पर, जो तौहीद के सारे अक़साम पर कायम रहेंगे, डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, मौत के वक्त ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब ऐसे बंदे के पास मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने के लिए आता है तो क्या खुशखबरी देता है? अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। अच्छी मौत अगर पाना चाहते हैं, अच्छी मौत हासिल करना चाहते हैं, तो अच्छी मौत पाने के असबाब में से एक बुनियादी सबब यह है मेरे भाइयों कि हम अक़ीदे तौहीद पर कायम रहें, डटे रहें, जमे रहें, अपने ईमान को दुरुस्त रखें, अपने ईमान को दुरुस्त रखें। ये तो अल्लाह, ये अच्छी मौत पाने के असबाब में से बुनियादी सबब है, बुनियादी सबब है। जो शख्स अक़ीदे तौहीद से आरी और खाली है, जिसके दिल में तौहीद नहीं, जिसके दिल में शिरक है, जिसके दिल में निफाक है, जिसके दिल में कुफ्र है, जिसके दिल में शिरक की कोई भी किस्म है, मेरे भाइयों, वो शख्स अच्छी मौत नहीं पाएगा। अच्छी मौत पाने के असबाब में से एक सबब यह है कि इंसान अपने ईमान को दुरुस्त करे, अपने अक़ीदे को दुरुस्त करे। तो वो शख्स, उस शख्स के पास जब मौत का फरिश्ता आता है तो मौत के फरिश्ते के साथ साथ रहमत के फरिश्ते आते हैं, रहमत के फरिश्ते आते हैं और उसे खुशखबरी देते हैं। क्या खुशखबरी देते हैं? अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि ऐ मैयत, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, तुम खौफ ना खाओ, डरो नहीं कि कब्र में क्या होगा, महशर में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, इसका तुम्हें डर नहीं होना चाहिए। मुतमईन रहो, क्या रहो? मुतमईन रहो। वला तहज़नू, और जिनको तुम छोड़कर जा रहे हो, अपने पीछे जो तुम औलाद छोड़कर जा रहे हो, बीवी बच्चे छोड़कर जा रहे हो, घर वालों को छोड़कर जा रहे हो, उनके बारे में तुम फिक्र न करो, अल्लाह उनका मुहाफिज है, अल्लाह उनका मुहाफिज है। देखें, मैयत को दो फिक्र होती है, एक तो अपने घर वालों की फिक्र होती है कि इनका पुरसानी हाल कौन होगा, बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा। मैयत को इसकी फिक्र होती है, साथ ही साथ अगली ज़िंदगी फिक्र होती है कि हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा हशर क्या होगा। अब तो अमल का सिलसिला बंद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होने वाला है, मेरा अंजाम क्या होगा, इसके बारे में फिक्र होती है उसको। तो फरिश्ते दोनों के बारे में उसे क्या है, इत्मीनान दिलाते हैं कि तुम जिनको छोड़कर जा रहे हो उनका मुहाफिज अल्लाह है। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, उसे बताया जाता है कि तुम आगे के बारे में खौफ ना खाओ। वो अबशिरू बिल जन्नत लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की खुशखबरी सुन लो जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, जिसका तुमसे वादा किया गया था दुनिया के अंदर, तुम्हारी जिंदगी में
قرآن کے ذریعے نبی کے ذریعے اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جنت تمہارے لیے کیا ہے؟ موحدین کے لیے، نیک بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت ہے. اس جنت کی خوشخبری سن لو، اس جنت کی خوشخبری سن لو. تو نیک اچھی موت پانے کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس وحدانیت پر وہ قائم رہے اور اللہ کو ایک مانے، ایک جانے، اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں اور اپنی ساری باتوں میں اور اس کی تمام خوبیوں میں اسے ایک جانے، ایک مانے. ایسے شخص کو اچھی موت نصیب ہوتی ہے. اور حدیث آپ فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی آخری بات اس کی زبان سے یہ ہوگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ شخص کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوگا. میرے بھائیوں، اگر وہ سچے دل سے پڑھا ہوگا تو، اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کیا ہوگا تو، ورنہ جب وہ زندہ تھا اپنی 60-70 سالہ زندگی میں ہزاروں بار پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا؟ ہزاروں بار پڑھا، لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن اگر اس کا عقیدہ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مطابق رہے گا، اور اگر اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اس کلمے کے مطابق رہا ہوگا، اور پھر مرنے کے وقت بھی اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک اچھی موت ہے. لیکن اگر اس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں رہا، اور جس زندگی میں وہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ اور اس کا عمل، اس کا عقیدہ اس کے خلاف تھا، تو موت کے وقت بھی اگر وہ پڑھا لا الہ الا اللہ اور وہی عقیدہ دل میں رہا جو عقیدہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، تو ایسے شخص کا وہ کلمہ اس کی اچھی موت کی علامت اور دلیل نہیں بن سکتی ہے. تو وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کیا اور پھر موت کے وقت بھی اسے کلمہ نصیب ہوا لا الہ الا اللہ، ایسے کے بارے میں حدیث ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسے میرے بھائی اگر اچھی موت پانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، قلب سلیم بنائیں، اپنے دل کو ہر قسم کے خرافات سے، ہر قسم کے شرک اور کفر، نفاق، ریا اور بدعات و خرافات اور اسی طریقے بدعقیدگی سے، اور اپنے دل کو ہر قسم کے بغض، حسد، جلن اور کینہ کپٹ سے اپنے دل کو پاک رکھیں. اچھی موت ملے گی، اچھی موت ملے گی. حدیث آپ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر کے جائے گا. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فمن آمن واصلح، جو شخص ایمان لے آیا. کیسے ایمان؟ زبانی نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل کے ذریعے بھی. فمن آمن، جو اللہ پر ایمان لایا ویسے ہی جیسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے، وہ اصلح، اور اپنی بھی اصلاح کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی اور معاشرے کی اصلاح کی. فمن آمن واصلح، جو ایمان لایا اور پھر اصلاح کا کام کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہر قسم کے خوف اور غم سے مامون اور محفوظ رہیں، نہ پیچھے والوں کے بارے میں غم ہو نہ آگے کے بارے میں خوف ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہر قسم کے خوف اور غم سے مامون محفوظ رہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ پر صحیح طور سے ایمان رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اور غیروں کی اصلاح کرنی ہوگی. جو اپنی اور غیروں کی اصلاح کرے گا اچھی موت پائے گا. ایسے میرے بھائیو، اچھی موت پانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے، اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. نماز پڑھتے ہوئے موت پائے، روزہ رکھتے ہوئے موت پائے، اور ایسے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے موت پائے. اچھے کام کرتے ہوئے اگر مرا تو یہ بھی کیا ہے؟ اچھی موت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اچھا کام کرے، اچھی موت پائے گا. اور یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے اور جس کی زندگی اچھے کاموں میں گزرتی ہے، وہ اچھی موت پاتا ہے. اور عام طور پر جو برائیوں ملوث ہوتا ہے، جو گمراہی کے راستے پر پوری زندگی گزارتا ہے، اسے بری موت نصیب ہوتی ہے. تو جیسا عمل ہوگا اسی حالت میں اسے کیا ہے؟ دنیا سے رخصت کیا جائے گا. اچھے کام کرے گا اچھی موت پائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی موت ملے تو میرے بھائی ہمیں اچھے کاموں کو اپنانا ہوگا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ایسے ہی وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، کبیرہ گناہوں سے بچائے گا، وہ اچھی موت پائے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں
इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे गुनाहों, छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देंगे। व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें हम दाखिल करेंगे कहाँ? कब्र में, बरज़ख में, आखिरत में। नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम तुम्हें बेहतरीन तरीके से क्या कब्र में दाखिल करेंगे, अमन सुकून के साथ तुम कब्र में दाखिल होगे, तुम्हारे लिए कोई खौफ और गम नहीं होगा। तो अगर चाहते हैं कि हमें अच्छी मौत नसीब हो, मेरे भाई बड़े बड़े गुनाहों से बचिए, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करिए, परहेज करिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वादा है कि अल्लाह ऐसे बंदों को जो बड़े बड़े गुनाहों से बचता है, बड़े गुनाहों के करीब नहीं जाता है, अल्लाह उसे अच्छी मौत अता फरमाता है। ऐसे ही अगर चाहते हैं कि अच्छी मौत मिले तो हमें मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी इताअत करनी होगी और सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलना होगा। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसे अच्छी मौत मिले, उसका खात्मा बिल खैर हो, तो उस पर लाजिम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसे अच्छी मौत देगा, अच्छे लोगों के साथ रखेगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, वैसे इबादत करो जैसे अल्लाह ने अपने नबी के जरिए तुम्हें सिखाया है, वैसे नमाज पढ़ो जैसे हमारे नबी ने नमाज पढ़ी है, वैसे रोजे रखो जैसे हमारे नबी ने रोजा रखा है, वैसे हज करो जैसे हमारे नबी ने हज किया है, वैसे ज़कात दो जैसे हमारे नबी ने तालीम दी है। दीन के सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना और इताअतुर रसूल को अपनाना और अपनी जिंदगी में इताअतुर रसूल को नाफिज करना और रसूल से आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल से आगे किसी और को ना बढ़ाना, किसी और हस्ती को, किसी और आलिम व इमाम को, किसी और बुजुर्ग और हस्ती को। अगर किसी शख्स ने नबी से आगे बढ़ाया, ऐसे शख्स को अच्छी मौत नसीब नहीं होगी। ऐसे शख्स को जो असल दीन से दूर होकर, सुन्नतों से दूर होकर बिदअतों की राह इख्तियार करता है, इताअत रसूल के खिलाफ जिंदगी बसर करता है, खुराफात में अपने वक्त को, अपने माल और पैसे को सर्फ करता है, मेरे भाई ऐसे बंदे को अच्छी मौत नसीब नहीं होगी। अगर चाहते हैं कि हमें अच्छी मौत नसीब हो, अगर ये चाहते हैं कि हमें वो मौत मिले जो मौत नबियों को मिली, जो मौत सिद्दीकीन को मिली, जो मौत शुहदा को मिली, जो मौत सालिहीन को मिली, अगर वो मौत चाहते हैं, अच्छी मौत चाहते हैं, तो हमें अल्लाह के नबी की इताअत करना होगा, पैरवी करनी होगी। मेरे भाइयों कुरान करीम में फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, तो वो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाले उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, एहसान हुआ। किन के साथ होंगे? जिन पर अल्लाह का एहसान हुआ है। कौन? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। कहाँ होंगी उनकी रूहें? इन नेक अल्लाह और रसूल की इताअत करने वालों की रूहें किनके साथ होंगी? बरज़ख की जिंदगी में नबियों की रूहों के साथ होंगी, सिद्दीकीन की रूहों के साथ होंगी इनकी रूहें, शुहदा की रूहों के साथ होंगी इनकी रूहें, सालिहीन के साथ इनकी रूहें होंगी। व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और ये कितने बेहतरीन साथी हैं, ये कितने बेहतरीन साथी हैं। मेरे भाइयों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अच्छी मौत पाने की अलामा के असबाब में से एक सब ये है कि इंसान अल्लाह के रसूल की इताअत और पैरवी करे और अपनी जिंदगी में बिदात और खुराफात से इज्तनाब, परहेज करे, कभी वो बिदातों के करीब ना जाए या ऐसा कोई अमल ना करे जो इताअत नबी के खिलाफ हो, बल्कि जिस तरह से अल्लाह के नबी ने अमल करके हमें सिखाया है, तालीम दी है, वैसे ही अमल करें तो इंशाअल्लाह खात्मा बिल खैर होगा। ऐसे अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी मौत मिले, तो उन अच्छी मौत पाने के असबाब में से एक सब ये है कि इंसान दुआ करे। क्या करे? अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह तो हमें अच्छी मौत नसीब फरमा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अंबिया इकराम दुनिया के अंदर वो अच्छी मौत पाने की तमन्ना करते थे। अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल खातिमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बेहतरीन खात्मे का सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बेहतरीन खात्मे का सवाल करता हूँ। वो नबी मेरे भाइयों जो अल्लाह के नजदीक सबसे आला अफजल
اللہ کے نزدیک سب سے قریب، سب سے مقرب اور محبوب، اور جو اللہ کے بڑے سب سے زیادہ پیارے بندے تھے میرے بھائی، وہ نبی جو دنیا کے اندر یہ بشارت پا چکے تھے کہ جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وہ نبی اس عظیم بشارت کے پانے کے باوجود دنیا کے اندر پھر بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے بہترین خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی موت نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے ملاقات کو پسند کریں، اللہ سے ملنے کو پسند کریں، اللہ سے ملنے کو پسند کریں۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا، اور جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ اچھی موت پانے کے کچھ علامات ہیں، اچھی موت کی کچھ نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کو اچھی موت نصیب ہوئی۔ اور یہ علامات اور یہ نشانیاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن کے ساتھ ظاہر ہوں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جس کے ساتھ یہ نشانی ظاہر ہو گئی وہ اچھی ہی موت پایا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اچھی موت پانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آخری وقت میں زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اچھی موت پانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس شخص کی زبان سے نکلا آخری وقت میں لا الہ الا اللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی اسی کلمے کے مطابق گزری ہے اور آخری وقت میں بھی اسے یہ کلمہ نصیب ہوا، تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا، اسی لیے حدیث میں کہا گیا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کے پاس جب بیٹھو، اس شخص کے پاس جو موت کے قریب ہے، تو وہاں آہستہ آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کرو کبھی کبھار، تاکہ آپ کے کلمے کو سن کر وہ بھی پڑھ لے۔ لیکن منع کیا گیا کہ آپ اسے حکم نہ دیجئے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اے والد صاحب، اے فلاں کہو لا الہ الا اللہ، یہ اس سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کیونکہ وہ سکرات میں ہوتا ہے، سختی میں ہوتا ہے، موت کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت میت کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بے حساب تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی جب آپ کی روح قبض کی جا رہی تھی، اس وقت عالم نظام میں آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، آخری وقت میں آپ کی زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کی بڑی سختیاں۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہمارے گود میں تھا جب ان کی روح قبض کی گئی، کہتی ہیں میں موت کی سختی کو دیکھ کر پھر میں نے کسی اور میت کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں جانا، غلط نہیں جانا۔ یقیناً موت کی سختیاں ہیں، سکرات کی بڑی سختیاں، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، انسان عالم سکرات میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، یا زور زور سے پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس سختی اور تکلیف میں وہ انکار کر دے، آپ کو جھٹک دے۔ لہذا تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کبھی کبھار آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ خود کہیں، ممکن ہے وہ سن کر کے کہہ دے لا الہ الا اللہ، ہے نا۔ تو اچھی موت پانے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آخری وقت میں زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی اچھی موت کی علامات میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں وفات پائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم شہید کن کو سمجھتے ہو؟ تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے کہا پھر تو ہماری امت میں شہید بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، ہماری امت میں شہید کیا ہے؟ پھر تھوڑے لوگ ہوں گے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید، جو اللہ کی راہ میں نکلا اور فوت ہو گیا، اپنی موت مر گیا، وہ بھی شہید۔ فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید، جو شخص طاعون کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید،
جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید. جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید. جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں، اپنے گھر والوں کی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی عزت کو بچانے کے لیے قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید. جو شخص اپنے گھر والوں کی عزت کو بچانے کے لیے قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید. آپ نے مختلف حالتوں میں وفات پانے والوں کو کہا یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید. تو ان حالتوں میں اگر کوئی فوت ہو پیٹ کی بیماری میں، یا اوپر سے گرا مر گیا، یا دب کر مرا، اور اس کی زندگی عقیدہ توحید کے مطابق، صحیح اسلام کے مطابق رہی، تو کیا ہے؟ وہ اچھی موت پایا. جو طاعون کی بیماری مرا وہ بھی شہید، اچھی موت کی علامت، اچھی موت. جو پیٹ کی بیماری میں، یا ایک کہ جو حالت نفاس میں عورت فوت ہو جائے اسے بھی شہید کہا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیوں، خاتمہ بالخیر یہ انتہائی اہم ہے. اور یبعث العبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اسے موت آئی ہے. اچھا کام کرتے ہوئے مرا ہے، قیامت کے دن اپنی قبر سے اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر غلط کام کرتے ہوئے مرا ہے، گناہ کرتے ہوئے مرا ہے، قیامت کے دن وہ بری حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.